الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، جلال کی، رفعت کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، فاطر السماوات والارض ہے. آسمانوں اور زمینوں کا حقیقی بادشاہ وہی ہے. اپنی توحید میں وہ اکیلا ہے، اور ربوبیت میں اکیلا ہے، الوہیت میں اکیلا ہے. توحید و اسماء و صفات میں نہ اس جیسا کوئی ہے نہ کسی کی مثال دی جا سکتی ہے. ہر قسم کے شرک سے، شرک کی آمیزش سے، ہر قسم کی شراکت سے رب العالمین پاک اور صاف ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر ہے. رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے. اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا. اور یہ زندگی گزرنے کے بعد یقیناً ایسے بندے کی ہی آخرت کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب بنائیں گے. ابداً اباد اسی کی کامیابی ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر اس مختصر زندگی کو گزار لیا. یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں فرمایا ہے متاعًا الہی، کہ یہ زندگی اور اس کا فائدہ ایک مقرر وقت تک ہے. ایک ان قریب وقت آنے والا ہے، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور تمام جو سہولیات ہم نے اکٹھی کی ہیں یہ بھی جانے والی ہیں. یہ خود بخود چھوٹ جائیں گی، سہولیات باقی رہ جائیں گی، اور ہمیں اٹھا کر اس دنیا سے زمین میں دفن کر دیا جائے گا، اور ہم اپنے کیے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب دیے گئے. سامعین محترم، یہ تمہیدی کلمات تھے اللہ رب العزت کے تعارف کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے. انسان اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کے تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اے حضرت انسان تو نے زندگی اس طریقے سے گزارنی.
اور انسان اپنے مطلوب اور مقصود جو اس کی آخری منزل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی میں تگ و دو کرتا رہتا ہے. اس کی اس زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کو جوڑ دیا ہے. گہرا تعلق ہے اس کا. آخرت کی زندگی کے لیے یہ انسان اس زندگی میں کوشش کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے. اس کی جہدیں، کوششیں کبھی نماز کی شکل میں ہوتی ہیں، کبھی روزے کی شکل میں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت مال و زر سے نوازتا ہے، صدقہ و خیرات ادا کرتا ہے. نصاب کو پہنچتا ہے تو اپنے مال کو حلال اور طیب اور پاکیزہ مال جو محنت سے، تجارت سے، مزدوری سے، ہاتھوں کے مزدوری سے محنت کر کے کمایا ہے، پھر اسی مال کو مزید پار کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ اور عشر نکالتا ہے. تو یہ ایک گہرا تعلق ہے اس زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ. اور یہ تمام اسباب ہمیں پتہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے رب کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے. اس بندے کو یہ خبر ہے کہ اس کا رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا رب ہے جس نے اس کو عزت سے نوازا ہے، اس کا رب ہے جس نے اس کو اسلام جیسی عظیم نعمت دی ہے. اللہ اکبر. اور ہم الحمدللہ صبح و شام اذکار میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے رب کے ساتھ، ہم اپنے اللہ پر رب ہونے پر راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہمارا دین ہے اور اس رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، ہم اس بات پر بھی راضی ہیں. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں اس بات کی بھی بے حد خوشی ہے اور ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول جناب محمد کریم علیہ السلام ہیں. زندگی میں رب مانا ہے تو اللہ کو مانا ہے، دین مانا ہے تو دین اسلام قرآن اور حدیث کو مانا ہے، اور نبی اور پیغمبر رہنما پیر و مرشد مانا ہے تو وہ جناب محمد کریم علیہ السلام کو مانا ہے. یہ اعمال انسان کی زندگی کے راستے کو، اس کے تعین کو، اس کی منزل کو نکھیرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اس کی منزل جنت بری کی طرف جا رہی ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے. خطبہ مسرونہ کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 وہ میں نے تلاوت کی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ رب العزت کہتے ہیں اور سب سے اچھے نام اللہ رب العزت کے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اے لوگو، ایمان والو، تم اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور ان لوگوں کو تم چھوڑ دو جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اپنے رب کے پیارے پیارے ناموں کے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم ان قریب ان کے اعمال کی جزا، بدلہ، سزا جو بھی ہے ان کو دینے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ناموں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں
اللہ اکبر۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اور کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دیجئے، ادعوا اللہ، تم اللہ کے نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، ادعوا الرحمن، یا رحمان کے نام کے ساتھ اس کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے نام پیارے پیارے اسی کی ہے۔ رحمان کہہ دو، یا رحمان یا رحیم، اللہ اور رحمان یہ اللہ کے ذاتی نام ہیں، اور صفاتی نام عموماً ہم نے یہ سنا ہے، عموماً یہ ہم نے سنا ہے، اور حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، بعض لوگ 99 کہتے ہیں، 99، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ جو نام تمہیں پسند ہے، جو نام تمہیں اچھا لگتا ہے، جبکہ اللہ کے سارے نام ہی اچھے اور پیارے ہیں، تم جس نام کے ساتھ چاہو اپنے رب کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے کے سارے نام اسی کے۔ سامعین محترم، آج سے ہمارا جو سلسلہ خطبات جمعۃ المبارک میں شروع ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی معرفت اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا حکمت رکھی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا موضوع ہوگا اسماء الحسنہ کی معرفت اور اسماء الحسنہ کی حکمت اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی لیے میں نے تعارف کے طور پر، تمہید کے طور پر خطبہ مسنونہ میں 2 آیات قرآن کریم کی تلاوت کی ہیں۔ ایک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں سے آیت نمبر 110 ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تعارف کروایا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تمام نام پیارے پیارے اللہ کے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اور چاہے تم اپنے رب کو اللہ کے نام سے پکارو، چاہے تو اپنے رب کو رحمان کے نام کے ساتھ پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں۔ سامعین محترم، آخرت کی جو زندگی اور کامیابی والی زندگی ہے، اس زندگی جہاں وہ گزاری جائے گی اس جگہ کا نام جنت ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے کلمات بولے ہیں، اس کا بڑے خوبصورت طریقے سے تذکرہ کیا ہے۔ یہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے، بیٹھ جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، ہم آپ سے جنت کے بارے میں سوال کیا کرتے، ہم جنت کی خوبصورتیوں کا تذکرہ کیا کرتے، ہم جنت میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا شوق بڑھ جائے، ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ دیکھیے معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، بات ہے نیت کی، بات ہے نیت کی۔ ایک چھوٹا سا بچہ قریباً اس کی عمر 1.5 سے 1.25 سال کی ہوگی، میں نے اس کو دیکھا، اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے اوپر تھی۔ میں نے اس کے باپ سے کہا بھائی تم نے ابھی سے اس کی شلوار اوپر اٹھا دی۔ میں تو الحمدللہ اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بات اس کے باپ سے اس لیے کی کہ مجھے سمجھ آ سکے، میں سمجھ سکوں کہ اس کے باپ کی سوچ کیا ہے۔ میں نے کہا ابھی سے یہ 1.5 پونے 2 سال کا بچہ ہے اور اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا
قاری صاحب اس کی شلوار اس لیے اوپر رکھی ہے ہم نے، سلائی چھوٹی ہے کہ اس کی یہ عادت بن جائے اور اللہ کی رحمت کی نظر میں یہ ہمیشہ رہے. کس میں رہے؟ اللہ کی رحمت کی نظر. اب یہ بات معمولی نہیں ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو اس عمل کا گہرا تعلق ہے اللہ کی جنت کے ساتھ. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا میری امت کا ہر بندہ، آدم کا ہر بیٹا یہ جنت میں داخل ہوگا. کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے شوق اور توجہ سے یہ بات سن رہے تھے. ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ابا. پہلے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کہا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا. کہا میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، ساری امت جنت میں داخل ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں تک ہی رہتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہی نہیں ہیں. جیسے قرآن کریم میں 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اللہ نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. کہا ایمان والو تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشے کی حالت میں ہو. تم نے غسل جنابت کرنا ہو تو پھر مسجد میں بھی نہ جاؤ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا جب تک تم پاکیزگی حاصل نہ کر لو اور تمہارا نشہ نہ اتر جائے. اب کچھ لوگوں نے تو لا تقربوا الصلاۃ پر اپنی دیوار کھڑی کر دیا کہ اللہ نے خود کہا نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ایمان والے بھی ہیں، اللہ پر یقین ہے اور ایمان بھی بڑا ہے. تو ایسے ہی یہاں کچھ لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے کہا حدیث بھی صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت تمام کی تمام جنت میں داخل کی جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے توجہ سے شوق سے یہ بات سن رہے تھے. ساتھ ہی آپ نے فرمایا الا من ابا، ہاں وہ شخص جنت میں میری امت میں داخل نہیں ہوگا جس نے خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. پہلی بات کو لے لیا، اگلی بات کو سنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا جس نے خود انکار کر دیا. کیسا انکار؟ کیا وہ زبان حال سے کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کیا وہ کوئی بڑے بڑے فلیکس اور بورڈ لگائے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سنو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے، کوئی ایسا بھی بدبخت ہوگا جو نعمتوں والی جنت میں جانے سے انکار کرے گا. قیل ومن ابا. کہا اللہ کے رسول کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ نافرمان، کون ہے جو جنت کا داخلہ نہیں چاہتا؟ آج پہلے میرے لیے یہ پیغام ہے، پھر آپ کے لیے یہ پیغام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی بات کا جواب دیا. کہا اے میرے صحابی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے میرے دین کو مان لیا، جس نے میرے دین پر عمل کر لیا، جس نے میری پیروی کی، میرے نقش قدم پر چل پڑا، جس نے میرے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے لازم کر لیا. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ وہ شخص ہے جس نے جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا.
اب اس بچے کے باپ سے میں نے کہا یہ 1.5 سال پونے 2 سال کی عمر کا یہ بچہ ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے کیوں اوپر اٹھائی ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی سے عادت بنانے لگے ہیں، جب یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، جوان ہوگا تو کم از کم اس کو یہ شرم محسوس نہیں ہوگی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنے میں، اور یہ وہ عمل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے یہ اللہ کی رحمت کی نظر میں ہوگا، جو اللہ کی رحمت کی نظر میں ہوگا اسے جنت کا داخلہ مل جائے۔ کیا آج ہم نے یہ باتیں سوچی ہیں کبھی؟ کیا کبھی ہم نے اس سطح پر بھی کبھی سوچا ہے اگر میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اور الحمدللہ ہوتی ہے، سوتے میں بھی ہوتی ہے، جاگتے میں بھی ہوتی ہے، مجھے بھی دکاندار کپڑا اتنا ہی دیتا ہے جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ آگے تو یہ میرے ہاتھ میں ہے نا، میں اپنے دردی سے، خیاط سے یہ کہوں کہ بھائی میری شلوار اس کا یہ ناپ ہے، اس کو میرے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے۔ آدمی نماز کی حالت میں ہو، بڑا اچھا اور دینی کام کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، لوگوں پر اپنے مال کی تجوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اگر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ سمجھ لے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے عقیدے میں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی تربیت میں یہ بات ہونی چاہیے۔ صرف یہی بات نہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی 2736 نمبر حدیث ہے، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان للہ 99 اسماء، 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، الا واحدا 100 الا واحدا، 100 میں سے ایک نام کم ہے، 99 نام بنتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہا من احصاها، جو ان کو یاد کر لے گا، جو ان کو یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، ان کو شمار کر لے گا، ان کو پڑھتا رہے گا۔ احصاها، احصاها کے مختلف معانی ہیں، احصاها کے مختلف معانی ہے۔ اس کے معانی میں شمار کرنا، حفظ کرنا، اور جو ان ناموں کے معانی پر، ان کی حکمتوں پر ایمان لائے، وہ بھی ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها، ان 99 ناموں کو جو یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، ان پر کامل یقین کر لے گا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اس کا داخلہ جنت میں پکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 3 چیزوں کا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے خیال کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ان کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ ہے، ان ناموں کا، ان اسماء کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ ہے۔ یہ بات آج اچھی طرح سمجھ لیجئے اور ہمارے بچوں کے ذہن میں اچھی طرح نشین ہونی چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے۔ جس بچے، بوڑھے، جوان، کسی بھی عمر کے، کسی مسلمان کے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جس کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا، وہ سمجھو ناکام ہے، اس کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔
اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا ہے؟ توحید پرست ہونا ہے، سچا اور پکا توحید پرست ہو، اور